پہلے نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام اس لسٹ سے باہر ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی گود میں نبوت عطا کی. باقی جتنے انبیاء کو پڑھ جائیے آپ، ہر نبی کو 40 سال کے بعد ہی نبوت ملتی ہے جب عمر پختہ ہو جاتی ہے، اور اتنے دنوں ان کی حفاظت ہوتی ہے، لوگ ان کی شخصیت کی قدر کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اپنا پیغام اس پر نازل کرتا ہے اور اس کو امت کے لیے ایک مثال، ایک رہنما بناتا ہے، ایک آئیڈیل بناتا ہے، ایک نمونہ بناتا ہے. یہ ہے رسول ماننے کا مطلب. پہلا، اسلام نے رسالت کا جو عقیدہ دیا ہمیں اور آپ کو، یہ اتنا بہترین عقیدہ ہے کہ آج اگر پوری دنیا کے لوگ بھی اس پہ عمل کرنا چاہے تو کسی کو توہین کا احساس نہیں ہوگا، کسی کو اپنی بے عزتی کا احساس نہیں ہوگا. آج مختلف فرقے اس دنیا کے اندر سب اپنے اپنے فرقے پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گروپ پہ خوش ہیں. کوئی ایک دوسرے میں داخل اس لیے نہیں ہوتا تو شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے فرقے کو چھوڑا. اور جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ دار و تشنیع کا نشانہ بنتے ہیں. اس لیے کوئی عیسائی اسلام قبول کرنے سے اس لیے بھی ڈرتا ہے کہ آج اگر ہم چھوڑیں گے تو ہمارا طبقہ کیا کہے گا، اپنے رسول کو چھوڑیں گے تو ہمارا طبقہ کیا کہے گا. ایک یہودی یہودیت کو نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو سماج کیا کہے گا. اب دیکھیے اسلام کا کتنا زبردست ایمان بالرسالہ کا تصور ہے. اسلام سے پہلے، خاص طور سے اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے، دنیا کا کیا حال تھا. دنیا مختلف خاندان میں بٹی ہوئی تھی. یہودیت مستقل ایک خاندان، عیسائیت مختلف ایک خاندان، آریت، یہ ہندوستان میں جو آریت ہے، ان کا اپنا ایک مختلف اور بالکل سب سے الگ تھلگ ایک خاندان. کوئی کسی میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. ایک عیسائی حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی نبی پر ایمان نہیں رکھتا. ایک یہودی اپنے نبی کے علاوہ سارے نبیوں کو گالی دیتا ہے، ان کا تصور نہیں ہے دوسرے نبی کے ماننے کا. آریت، یہ آریائی مذہب جو ہے، اپنے علاوہ کسی بھی شخص کو دھارمک کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. اپنے علاوہ سب کو ملیچ سمجھتا ہے، شودر سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، جس پہ برہمن. ایک زرتشت اپنے علاوہ کسی کو نورانی مخلوق نہیں کہتا دنیا ساری کے ساری بحر ظلمات میں ہے. بودھ مت کا بھی یہی حال ہے، وہ خود کو سمجھتا ہے میں روشن ہوں. عیسائی خود کو سمجھتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں، میرے نبی اللہ کے بیٹے ہیں. یہ باقی سارے لوگ مجرم ہیں. آج بھی ایک یہودی کا تصور ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا پیارا مخلوق ہوں، اور ساری دنیا کے جو لوگ ہیں یہ جانور ہیں، یہ صرف میری خدمت کے لیے پیدا کیے. کوئی کسی کے نبی کو ماننے والا نہیں. اسلام میں کیا عقیدہ ہے نبوت کا، رسالت میں کیا عقیدہ ہے؟ ذرا سوچئے. آپ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ پہلے آپ موسوی نہ بن جائے، عیسوی نہ بن جائے، سلیمانی نہ بن جائے، داؤدی نہ بن جائے، ابراہیمی نہ بن جائے. سارے نبیوں پر ایمان لانا آپ کا ضرور. ہم جب سارے نبیوں کا احترام ایسا کرتے ہیں، یہاں آنے میں کسی کو شرم نہیں آنی چاہیے. عیسائی کو بھی اس لیے کہ عیسیٰ بھی اتنے ہی معزز ہے اسلام. حضرت موسیٰ بھی اتنے ہی معزز ہے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان کے لیے. اور کسی بھی نبی کی توہین کفر ہے. یہ اسلام کا وہ جامع عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص اسلام میں آ کر سبکی محسوس نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو ہلکا نہیں محسوس کرتا کہ میرے نبی کی توہین کی جائے. واحد یہ مذہب دنیا کے اندر اسلام ہے جو ہر نبی کی عزت یکساں طور پہ کرتا ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہمارا قرآن کہتا ہے کہ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں رسول بہت اونچا، فلاں بہت چھوٹا، فلاں گھٹیا، فلاں نہیں. سارے رسول پر یکساں ہی، پورے خاندان بلکہ پوری دنیا کو جوڑ دیا اسلام. یہ عقیدہ رسالت اسلام کا اتنا زبردست ہے کہ یہاں یہودیت بھی عزت پاتی ہے، عیسائیت بھی عزت پاتی ہے،
آریت بھی اگر اس میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی اتنی ہی عزت ملتی ہے، کیونکہ اس کے یہاں بھی کوئی نبی ہوئے ہوں گے اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ بودھسٹ بھی یہاں عزت پا سکتا ہے کہ جو نبی بھی اس قوم میں آئے ہم ان کی بھی اتنی عزت کرتے ہیں اور ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ، یہ رسالت کا عقیدہ اسلام کا اتنا زبردست ہے جس کی مثال کسی مذہب کے اندر نہیں۔ کسی نبی کی توہین ہمارے یہاں گوارا ہے۔ جب آپ رسول کو رسول مان لیتے ہیں تو دوسری ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر عائد یہ ہوتی ہے کہ ہم رسول کی اطاعت پر ایمان لائیں۔ ہم یہ مانیں کہ اللہ نے ان کو نمائندہ بنایا ہے ہمارے اوپر، اور یہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی بات کہہ رہے ہیں اور اسے ماننا پڑے گا، اور ماننا بھی زبردستی نہیں پڑے گا، بڑی خوشی کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ اگر رسول کے کسی فیصلے سے آپ کے دل میں تنگی محسوس ہو، آپ کو لگے کہ مان تو رہے ہیں مجبوری میں، دل نہیں چاہتا ہے، اگر ایسا لگے تو سمجھیے آپ مسلمان نہیں، اپنے آپ کو اسلام کی لسٹ سے باہر سمجھیے۔ بھلے لوگ آپ کو مسلمان کہتے ہوں، اگر رسول کے کسی فیصلے سے بھی دل میں تنگی محسوس ہو، خوشی نہ ہو، تو اپنے آپ کو اسلام سے خارج سمجھیے۔ یہ بات بہت بڑی بات میں بول رہا ہوں، یہ قرآن کے اندر اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تجھے اپنا پنچ اور اپنا فیصل نہ مان لے، اور پھر تیرے فیصلے کے بعد اے نبی ان کے دل میں کوئی تنگی نہ رہ جائے، کوئی تنگی محسوس نہ ہو، بخوشی قبول کرے رسول کے ہر فیصلوں کو۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اگر کسی معاملے میں اختلاف پڑ جائے ہمارے آپس میں، اور نبی کے فیصلے پر جب تک ہم لوگ راضی اور خوش ہو کے نہ آ جائیں اور نبی کے فیصلے کو نہ مان لیں، دل میں کہیں تنگی محسوس ہو، تو سمجھیے آپ مسلمان ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب دو صحابی کے بیچ میں پانی کے معاملے میں جھگڑا ہوا، بہت معمولی سی بات تھی۔ حضرت زبیر جو اللہ کے رسول کے پھوپھیزاد بھائی تھی رشتے میں، ان کا جھگڑا ایک انصاری صحابی سے ہوا کھیت میں پانی دینے کے سلسلے میں۔ دونوں کا باغ آزو بازو میں تھا اور نالا گزر رہا تھا، وہ نالا پہلے ٹچ کرتا تھا حضرت زبیر کے باغ کو، اور پھر اس کے بعد یہی نالا آگے جا کے ٹچ کرتا تھا ان کے باغ۔ یہ دونوں صحابی تھے اور دونوں یہ چاہتے تھے کہ پہلے میرے باغ کو ہم پانی پلا لیں، بعد میں تم پلانا۔ وہ چاہتے تھے کہ نہیں، میں پہلے پلاؤں گا۔ اسی بات پہ جھگڑا ہوا اور آخرکار یہ مقدمہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گیا، اور اللہ کے رسول نے وہی فیصلہ کیا کہ جس کے باغ کو پہلے ٹچ کر رہا ہو نالا وہ پہلے پلائے گا، اس کے بعد وہ پانی چھوڑ دے گا، پھر جس کے آگے باغ والا ہے وہ پلائے، پھر جو بھی اس طرح سے سلسلہ ہو، یہی فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن انصاری صحابی کے دل میں یہ خیال آیا، بلکہ انہوں نے بول دیا کہ یہ آپ کے بھوگی ذات بھائی ہے نا، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا۔